بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، رائٹ سائڈ کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ جو ہے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کے حوالے سے ہے، جو کہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ تو اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ہر پوائنٹ کور کریں، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو ہے وہ خلیل الرحمان صاحب ہیں۔ خلیل، بہت شکریہ آپ کا، خوش شکریہ آمدید قاضی کہتے ہیں صاحب۔ آپ کو۔ تو ناظرین، ہم ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تھوڑا سا اوور ویو لے لیں کہ کیا ہم ڈسکس کریں گے، مین پوائنٹس جو ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے کرنٹ سچویشن کو چیک کریں گے کہ کیا پروگریس ہو چکی ہے اب تک پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی بریف ہسٹری ہے کہ کیوں یہ سب ہوا ہے، یہ جو سچویشن ہم آج فیس کر رہے ہیں لانگ مارچ کی صورت میں، تو یہ کیا وجوہات تھیں، کیا اس کی بریف ہسٹری ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اس کی کوشش کریں گے کہ امپیکٹس کو، کانسیکوینسز کو کور کریں کہ اس لانگ مارچ کی وجہ سے کیا امپیکٹس ہمارے جو اکانومی ہے، ہماری پالیٹکس ہے اور دوسری چیزوں پہ آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ فائنلی ہم جو ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان امپیکٹ سے بچ سکتے ہیں، ان کانسیکوینس سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے یہ جو اثرات ان پہ آ رہے ہیں، اس کے برے اثرات، وہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے تھوڑا سا کرنٹ سچویشن کو پہ بات کر لیتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن یہ تھی کہ جی لانگ مارچ جو ہے وہ پہلے شروع ہوا عمران خان صاحب کی کال پہ کہ 25 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے۔ تو اب لانگ مارچ ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف کریں گے۔ تو اب انہوں نے اسلام آباد کی طرف آنے کی کال تو دے دی اپنے تمام کارکنان کو، مگر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی۔ تو گورنمنٹ نے ایکشن لینا شروع کرا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ حالات خراب ہوں گے۔ تو انہوں نے اسٹیبلٹی اور پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ میجرز لینا شروع کرے، جس کی وجہ سے حالات مزید بگڑے۔ تو اب یہ کل کی جو 25 مئی کی جو اپڈیٹ تھی، آج 26 مئی ہے، تو 25 مئی کی جو اپڈیٹ یہ تھی کہ ہماری جو مختلف سٹیز میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے وہ نکلے، جیسے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد نکلی، انہوں نے قافلے کو لے کے جانے کی کوشش کری اسلام آباد کی طرف، تو راستے میں رکاوٹیں آئیں، ان کی گاڑی پہ حملہ بھی ہوا پولیس کی جانب سے، مگر پھر بھی وہ ڈٹی رہی۔ تو یہ بہت اچھا ان کا ایک آپ کہہ لیں ریزسٹنس شو کی گئی ان کی طرف سے۔ باقی کراچی میں حالات خراب ہوئے، کراچی میں بہت زیادہ یہاں نمائش کی طرف اور مختلف علاقوں میں بڑے پھٹے ہوئے پولیس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے، اور پشاور سے جو قافلہ نکلا تھا، سوابی سے جو قافلہ نکلا تھا عمران خان صاحب کا، وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بہت سارے دعووں کے ساتھ نکلا، اور پھر راستے میں رکاوٹیں انہوں نے دیکھی۔ تو باقی کوئی زیادہ کوئی خاص لوگوں کو جمع نہیں کر سکے۔ باقی جو ان کے لیڈرز تھے، فواد چودھری صاحب ہیں، اور آپ کہہ لیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ شاہ محمود قریشی تو خود عمران خان کے اس میں تھے، جو ان کا قافلہ جا رہا تھا اسی میں وہ ساتھ تھے ان کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہونا چاہیے تھا ملتان میں، وہ ملتان سے لگتے ہوتے ہیں، تو ان کا وہاں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی وہاں سے نہیں لا سکے لوگ۔ عثمان بزدار صاحب بھی غائب ہیں جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ بہت خطرناک طرح سے یہ فیلئر کی طرف جا رہے تھے، اور تقریباً اسی کو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اور ابھی انہوں نے جو عدالت نے کل ان کو اجازت دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ اسلام آباد میں جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں G9 میں۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ آج جب یہ صبح کی ابھی ریسنٹ اپڈیٹ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ واپس چلے گئے وہاں سے، انہوں نے جلسہ بھی نہیں کرا کوئی خاص، جبکہ وہ دھرنے کی بات کر کے شروع کرا تھا انہوں نے 25 مئی کو دھرنے کی کال دی تھی لانگ مارچ کی، اور فائنلی وہ دھرنے میں کنورٹ ہو رہا تھا، مگر وہ ہم نے دیکھا وہ سب سارے ڈسبرس ہو گئے۔ تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ خلیل صاحب کو میں جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ خلیل صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی بریف ہسٹری تھوڑا سا دے دیں کہ کیا بریف ہسٹری ہے اس کی، کیا اس کی کیا وجوہات تھیں، ان ساری یہ جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں لانگ مارچ کے اور دوسرے، تو ان کی وجوہات کیا تھیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں یہ کریکشن کرنا چاہوں گا کہ آج جو عمران خان نے واپسی کی ہے وہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے گورنمنٹ کو کہ 6 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کریں۔ یہ اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جب 8 مارچ کو پی ڈی ایم جو اس وقت اپوزیشن میں تھی انہوں نے نو ووٹ کانفیڈنس جمع کروایا پارلیمنٹ میں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بیچ میں ہم نے یہ دیکھا کہ 23 مارچ کو ہم نے او آئی سی کا اجلاس کی کانفرنسنگ بھی کی پاکستان میں، جس کی وجہ سے نو ووٹ کانفیڈنس کو مزید ایکسٹینڈ کروانا پڑا۔ 3 اپریل کو جو ہے یہ نو ووٹ کانفیڈنس کو ایڈجرن کرنا پڑا، ختم کرنا پڑا، ابولش کرنا پڑا، اور اس کے فوراً بعد ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو سمری تھی وہ پریزیڈنٹ کو بھیجی، اور سیم ڈے جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہوئی۔ پھر اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ خود سموٹو لیا، اور اس کا جو فیصلہ آیا وہ یہ آیا کہ نو ووٹ کانفیڈنس جو ہے اس کو بحال کر دیا گیا، اور نو ووٹ کانفیڈنس کی تاریخ رکھی گئی 9 اپریل۔ 9 اپریل کو نو ووٹ کانفیڈنس کا ڈے تھا۔ پورا دن جو ہے اس اسمبلی میں اس پہ بحث ہوتی رہی۔ رات کو 12 بجے کے بعد یعنی جب 10 تاریخ ہوئی، 10 اپریل ہوا، تو نو ووٹ کانفیڈنس جو ہے وہ سکسیسفل ہوئی اگینسٹ ایکس پرائم منسٹر عمران خان۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، جلسے اور جلوس کے جو ہے سلسلہ نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اور اب تقریباً بھی کچھ دنوں پہلے تک ایک کال دینی تھی عمران خان نے، انہوں نے تقریباً ہر جلسے میں اس کا ذکر کیا کہ وہ 25 مارچ کے بعد کسی بھی دن جو ہے وہ کال دیں گے، تو آپ نے آنا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ 25 سے 29 کے درمیان کسی دن بھی جو ہے کال آئے گی اور آپ نے آنا ہے۔ پھر انہوں نے ایگزیکٹ فکس ڈیٹ دے دی 2-3 دن پہلے کہ 25 اپریل کو 25 مئی کو ہی جو ہے وہ آپ نے آنا ہے اسلام آباد کی جانب، اور کال دے دی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے ایک عجیب سا سما ہو گیا، پورے پاکستان سے لوگ آنے لگے، اور پھر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ان کے جو کارکنانز ہیں یا جو ان کے پارٹی ورکرز ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ گھروں سے اٹھایا گیا۔ صحیح۔ اچھا خلیل صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس کے امپیکٹس کیا آ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں ہمارے ملک پہ۔ تو آپ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس ساری سچویشن کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ امپیکٹ تو آپ کی اکانومی پہ خاص طور پر آئے گا۔ اکانومی پہ کس طرح کا امپیکٹ آئے گا کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اپنے پورے سال کا جو ہے لویسٹ پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے۔ لویسٹ پوائنٹ پہ آیا تھا، کل تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا سا 62 پوائنٹ جو ہے وہ بڑھا ہے، کچھ اس طرح کا بڑھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے 41,000 پلس یہ پچھلے پورے سال کا جو ہے لویسٹ ہے۔ صحیح۔ اور یہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ہے پچھلے 3-4 دن سے جو ہے ادر اکنامک ایکٹیویٹی بھی جو ہے تھوڑی سی مکمل طور پر جو ہے نہ چلنے والی ہیں، یعنی کچھ اس طرح سچویشن ہو گئی ہے کہ اگر کوئی جاب والا ہے تو وہ جاب پہ نہیں جا پا رہا اس سچویشن کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی جو ہے بزنس یعنی جو نیئرلی ایریاز ہیں جہاں پر یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہاں کے نیئرلی جو اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ وہاں پر بھی جو ہے نا نہیں پہنچ پا رہا، جس کی وجہ سے کافی بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل کلچر میں آپ اگر بات کریں، ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہے پروٹیسٹ کریں، پیسفل پروٹیسٹ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے
وہ یہ آتا ہے کہ ادر گورنمنٹ جو ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں جو کہ ترکی کی بات کریں یا یو ایس کی بات کریں یا رشیا کی بات کریں یا چائنا کی بات کریں، یہ ہمارے ٹریڈ پارٹنرس ہیں. اگر ہم اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں قائم رہتی ہے تو ایک یہ جواز آتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جس ملک میں اس طرح کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں پر یہ کنٹریز جو ہیں ٹریڈ کرنے سے ہچکچاتی ہے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو ہے نا ایک ڈرا بیک ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہ کوئی پرماننٹ کسی کا دوست ہے، نہ کوئی پرماننٹ کسی کا دشمن. اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے تو پولیٹیکل بھی جو ہے باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں. لیکن اگر آپ اسی طرح کے پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ اسی طرح کمزور ہوتی رہے گی تو پھر اس کا یہ ایک بیڈ ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ ادر جو کنٹریز ہیں وہ آپ سے ٹریڈ نہیں کرتی. اور اس کے علاوہ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے نا، سیکیورٹی تھریٹ ایک اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو یہ دو طرح کی تھریٹ ہوتی ہیں. ایک ہے نان اسٹیٹ ایکٹر، ایک ہے اسٹیٹ ایکٹرز. اسٹیٹ ایکٹرز بھی جو ہے اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طور پر اسٹیٹ رول بھی اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. یا جس طرح ایک ویو یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان جو کرنٹلی انسٹیبلٹی ہے اس میں یو ایس کا ہاتھ ہے. یو ایس ریجیم چینج کا جو ہے ایک یہ پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے کہ یو ایس ریجیم کی وجہ سے یہ پاکستان کی حکومت پریویسلی پی ٹی آئی لیڈ جو گورنمنٹ تھی وہ ختم ہوئی ہیں یہ. اور اس کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ بہت زیادہ رہتی ہیں. جب اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہیں یا اس طرح کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس میں ایک یہ آنسر پایا جاتا ہے کہ تمام توجہ جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو ہے نا جلسے و جلوس پہ ہوتی ہے. اور اس طرح کے ماس جو ہے نا پروٹیسٹریز کو جو ہے نا روکنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ اپنی مشینری یوز کر رہی ہوتی ہے. جبکہ دیگر ایکٹرز جو ہوتے ہیں جو کہ ود ان کنٹریز ہوتے ہیں وہ جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو دیکھا ریسنٹلی ہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جو کے یو میں ہوا، ہاں سٹی میں جو انسیڈنٹ ہوا، جی وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی رہتی ہے تو مارشل لا کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں، مارشل لا لگنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو جس طرح ہم پریویسلی بھی دیکھ چکے ہیں ہسٹری میں کہ 1977 میں بھی اس طرح کے سچویشن کریٹ ہوئی تھیں. اچھا 1958 میں بھی اسی طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی تھی. ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا اس جانب دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا جو ہے وہ ایفیکٹ آ سکتے ہیں اس چیز کے. اور یہ جو ہے دونوں کو دیکھنا ہوگا، گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا اس چیز کو بھی، اور ساتھ میں پی ٹی آئی جو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہیں بھی یہ چیز جو ہے نا، جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہیں بھی یہ دیکھنی ہوگی یہ چیزیں. صحیح. مطلب اگر میں آپ کی بات کو سمرائز کروں تو آپ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے کنٹری میں، اکانومک انسٹیبلٹی آتی ہے، سیکیورٹی کنسرنز بڑھ جاتے ہیں، اور مارشل لا کا جو تھریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جی ہماری ہسٹری اس طرح رہی ہے تھوڑی سی جس کی وجہ سے میں بالکل. تو اس کے ہم نے امپیکٹس تو دیکھ لیے، چلے آپ نے بتایا بہت صحیح ہے. اس کے آگے ہم سولوشنز اگر کچھ بتانا چاہیں کہ آپ سولوشنز کیا کہیں گے کہ کیا ہو سکتے ہیں اس پورے کرائسس سے نکلنے کا، اور ملک کو جو ہے ایک اسٹیبل کنٹری بنانے کا، ایک اسٹیبلٹی کی جو ہے ہم کنٹینیو کرنے کا ہم کس طرح سے گورنمنٹ اور جو ہے پی ٹی آئی جو اپوزیشن بنی ہوئی ہے ابھی اس میں ایک کہہ لیں آپ بیچ کی راہ نکال سکتے ہیں، تو کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا بتائیے. اس کو اگر میں اس طرح بتاؤں کہ اس کا بہترین حل پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے استعفے منظور نہیں ہوا. اب جب ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے اور ایک گورنمنٹ ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے جو کہ پی ڈی ایم لیڈ ہے، یعنی پی ڈی ایم کی کولیشن سے ایک گورنمنٹ بنی ہے، تو
اس میں جو ہے اب ان کے اگینسٹ جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا جو ابھی اپوزیشن بنی ہے وہ اپوزیشن جو ہے انتہائی ویک ہے. اس صحیح. ان پی ٹی ان آئی کی تمام بات کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے کچھ منحرف اراکینز ہیں اور ایک آدھ پارٹی اور ہے ان کے ساتھ جو صحیح. کہ اپوزیشن میں ابھی فی الحال جو ہے راجہ ریاض کو جو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے. صحیح ہے. اچھا تو تو اب آپ اب جب یہ جو روڈوں کی سیاست کھیلیں گے صحیح اس سے تو پریشر بلڈ تو ہوگا لیکن اگر گورنمنٹ نے کسی فیصلے کو جو یا کوئی بل پاس کروانا ہوگا تو وہ ایزیلی ہائی مارجن سے وہ آرام سے اپنا بل پاس کروا سکتی ہے جو کہ پاکستان کے حق میں شاید بہتر ہو یا نہ ہو اس پہ ڈسکشن ہونی ضروری ہے سب سے پہلے تو. اور اس کے بعد یہ جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ عوام کی چنی گئی ہے عوام کی جانب سے چنی گئی تھی تو عوام نے انہیں ایک پلیٹ فارم دینے کی کری کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے ہماری بات کرنی ہے. تو ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر جو ہے ہم جو ہیں اپنے جو بھی ہمارے لیگل رائٹس ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم حاصل کریں. صحیح. سر لیگل رائٹس کی بات کری آپ نے تو یہاں یہ بتائیے گا کہ کچھ جوڈیشری جو ہے وہ کچھ اس حوالے سے کام کر سکتی ہے اس جوڈیشری مسئلے کو حل کرنے میں. جوڈیشری اس سے پہلے بھی جو ہے اس مسئلے پہ انہوں نے حل لانے کی کوشش کی جب نو ووٹ کانفیڈنس آیا نو ووٹ کانفیڈنس کو ختم کیا گیا تو وہاں پر بھی جوڈیشری نے دوبارہ نو ووٹ کانفیڈنس کو بحال کرنے کی جو ایک فیصلہ سنایا تھا وہاں پر بھی جوڈیشری کا ایک اہم رول تھا. اچھا اس کے علاوہ کرنٹلی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں بھی جوڈیشری نے کچھ ایسے فیصلے دیے ہیں کہ جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو لانگ مارچ کو جو گورنمنٹ رکوا رہی تھی اس میں بھی جو ہے پی ٹی آئی نے اپنا جوڈیشری نے انہیں ایک فری ہینڈ دیا کہ وہ اپنا جلسہ منعقد کر سکے اسلام آباد میں اور انہیں جو ہے کچھ ریسٹرکشن دیں اور کچھ ریسٹرکشن بھی دیں کہ آپ نے جو ہے وہ H9 اور G9 کے درمیان کسی گراؤنڈ میں جو ہے وہ آپ نے ایک کوئی جلسہ منعقد کرنا ہے اور اس کے لیے نا جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی لیڈ جو لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھ کے بات کریں. اور اس تھوڑی سی اپڈیٹ دینا چاہوں گا کہ کل جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جس جگہ کا تعین کیا تھا وہاں پر جو ہے شروع میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود تھی بعد ازاں کچھ لیٹ ہونے کی وجہ سے جو کہ کرنٹ گورنمنٹ ایک طرح سے کہتی ہے کہ کچھ 25 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے جب وہ تاخیر سے پہنچے تو انہیں جو ہے وہ وہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ملی جس کی وجہ سے مزید جو ہے تھوڑے سے حالات جو ہے وہ بگڑنے کی جانب گئے. آپ نے دیکھا کہ آنسو گیس بھی برسائے گئے پولیس کی جانب سے اور پھر کیجویلٹی بھی سامنے آئی کہ تقریباً 6 پولیس والے 9 رینجرز والے جو ہے وہ کیجول ہوئے ہیں ان کی کیجویلٹی سامنے آئی. کراچی میں بھی کچھ کیجویلٹی سامنے آئی. جوڈیشری کو تھوڑا سا صحیح. مزید اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایگزیکٹ اس لوکیشن پہ جو ہے آپ نے جلسہ وغیرہ کرنا ہے تاکہ مزید موقع نہ ملتا اس طرح کی سچویشن بننے کے لیے. صحیح. تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے اگر یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اگر کنسیڈر کریں. جی جی پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں یہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور جوڈیشری جو ہے وہ پہلے ہی بہت حد تک ایک اچھا رول ادا کر رہی ہے. تو سر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں دونوں ایک پوائنٹ پہ راضی نہیں ہیں. ان دونوں کو جو ہے صحیح یعنی صحیح پی صحیح ٹی صحیح آئی صحیح اور صحیح کرنٹ گورنمنٹ دونوں ایک جانب ایک پوائنٹ پہ راضی نہیں ہیں. اب یہ وجہ ہے کہ دونوں کو ایک پوائنٹ میں لانے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کا ہونا ضروری ہے اور وہ تھرڈ پارٹی یہ دو جگہیں ہو سکتی ہیں یا تو پارلیمنٹ ہو سکتا ہے یا تو پھر جوڈیشری ہو سکتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ڈیٹیل میں بات کری. ہم نے تقریباً ٹاپک کو کور کر لیا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے. اور ناظرین ہم آگے بھی اپڈیٹس کرتے رہیں گے جو جس طرح سے چیزیں بدلتی رہیں گی. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تب پھر ملیں گے کچھ اپڈیٹس کے ساتھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ.